سے ہیں، میں سر آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ کی خوبصورتی کی نظر اپنے دل کی خواہش میں ایک شعر اپنی زبان میں پیش کروں گا کہ میرے کو منہ جانے ملک صاحب میرے کو شاد نہ کر، میری اجڑی چھوک آباد نہ کر، پر زلف سے آدھے نال سجن ملک صاحب میرے کو بدھی رکھ آزاد نہ کر۔ اللہ تعالیٰ بہت رکھی دے۔ دوستو وقت کا کہا کہ 8 بجے اور آپ گھڑیاں دیکھ لیں 8 سے زیادہ ہو چکے ہیں، اور ابھی جس شخصیت کے لیے یہ میلہ سجایا گیا، جس کے لیے سب لوگ اکٹھے ہوئے، وہ شخصیت ابھی اپنے خیالات کا اظہار ابھی کرنا باقی ہے۔ لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ دنیا میں ہم سب لوگ جہاں پر کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر اور آپ کی شفاعت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن یہ دیکھیے کہ دنیا میں اسلام کا مذہب آیا کیا؟ دنیا میں اسلام کا مذہب آپ کو ایک مکمل ضابطۂ حیات دینے کے لیے آیا اور اسی کے لیے قرآن اتارا اور اس کی تشریح کی اور پھر کہا کہ آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، اب کسی نبی نے نہیں آنا، کسی پیغمبر نے نہیں آنا، یہ دنیا قیامت تک کے لیے جو ہے اب اس کو خود سیکھنا ہے، خود اپنے معاملات کو لے کر آگے چلنا ہے۔ اب جس محنت کش کا ذکر کیا، کہا کہ قوانین سازی ہوئی، لیکن ایک بات پہ تو غور کریں کہ اگر قوانین بنتے ہیں تو ان کا مقصد کیا ہے؟ قوانین بننے کا صرف ایک ہی مقصد ہے، وہ ہے امن قائم کرنا۔ قوانین بننے کا مقصد کہیں انصاف دینا نہیں ہے، قوانین کا مقصد کسی کو مفاد دینا نہیں ہے، قوانین بنانے کا مقصد ہے امن قائم کرنا، ایک بہترین معاشرہ قائم کرنا۔ اور اس بہترین معاشرے کو اگر مائکرو لیول پر لے کر آئیں، اپنی آرگنائزیشن پر جو کمیونٹی کو انشورنس کی سروس دینے کے لیے بنائی گئی اور قومیایا گیا، کہتے ہیں قومیائے جانے کے تمام فیصلے اس پاکستان میں غلط ثابت ہو گئے، اور اگر نہیں غلط ثابت ہوا تو پھر اسٹیٹ لائف کے کاروبار کو قومیائے جانے کا جو فیصلہ تھا یہ غلط ثابت نہیں ہوا، حالانکہ اس فیصلے کی بنیاد انصاف کے اصولوں پر نہیں تھی۔ آئین پاکستان کہتا ہے کہ ہر شخص کو کاروبار کرنے کا پورا حق ہے، اور اس حق کو معطل کر کے، اس کی ایکسپشن کر کے اسی آئین میں یہ لکھا کہ جناب اس حق کا اطلاق اسٹیٹ لائف پر نہیں ہوگا، کیونکہ انشورنس ایک ایسی فیلڈ کہ جس کے اندر جو مفادات ہیں وہ صرف دکھائے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ یقین نہ آئے تو کسی عام شہری سے جا کر پوچھ لینا کہ جس نے NGI سے یا کسی نے دوسری پرائیویٹ انشورنس کمپنی سے انشورنس کرائی ہو تو وہ آپ کو بتائے گا کہ پیسے لینے جاتا ہوں تو میرے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ تو یہ پاکستان کی کمیونٹی کو انشورنس کی سروس دینے کے لیے فراہم کیا گیا، اور پھر اس کی جو لیڈرشپ دی گئی وہ بڑے پروفیشنل لوگوں کو دی، انہوں نے اسے بام عروج تک پہنچا دیا، اس کے بزنس کو ساؤنڈ پرنسپل پر کھڑا کر دیا۔ تو پھر میں کیوں نہ خراج تحسین پیش کروں ان تمام محنت کشوں پر جنہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ اینٹی ہونے کے باوجود، یہ بڑا میں نے یونیک لفظ استعمال کیا، سوچئے گا میں کہہ رہا ہوں ایک انڈیپینڈنٹ اینٹی، جب ہم ادارے کی بات کرتے ہیں تو وہ ادارہ بھی اینٹی، ورکر
वर्कर के खिलाफ कैसे दूसरी एंटिटी कि जब इदारे हुकूमत पाकिस्तान का है, हुकूमत अपना इख्तियार स्टेट लाइफ की मैनेजमेंट को देती है और स्टेट लाइफ की मैनेजमेंट कारोबार चलाने के लिए अपना इख्तियार अपने ऑफिसर्स को देती है, नुमाइंदगी है ऑफिसर्स की। और फिर इस कारोबार को बेचने के लिए आप एजेंसी सिस्टम पर जाते हैं। अगर आपने कहीं प्रॉपर्टी बेचनी हो तो अपनी अटॉर्नी देते हैं, किसको? एजेंट को। वो आपकी बिहाफ पर तमाम फैसले करता है। तो फिर जब वो आपकी बिहाफ पर फैसले करता है तो आप उसके हर अच्छे बुरे फैसले के जिम्मेदार हैं। और ऑफिसर्स को आपने इख्तियार दिया कि हमारा इख्तियार इस्तेमाल करो और सुपरविजन करो। अब आगे मेहनत कशों का वो हिस्सा जिनका काम है आपके बनाए हुए असूलों पर अपना काम करना, आपके बनाए हुए तरीकेकार पर चलना, और जिसके पास कोई इख्तियार नहीं। बाज लोग बड़ी जिम्मेदारी से कहते हैं, खुश होकर कहते हैं कि जनाब मैं तो पूरा डिपार्टमेंट चलाता हूं। जिसको जिस वक्त कोई इख्तियार मिल गया वो मेहनत कश की लिस्ट से बाहर हो गया, वो एम्प्लॉयर का अपना एजेंट हो गया। अब एजेंट का मतलब कोई गैर मुहज्जब तौर पर ना लीजिएगा। एजेंट का मतलब है आपका नुमाइंदा, आपके इख्तियारात को इस्तेमाल करने वाला। तो उस मेहनत कश ने क्या किया? उसने पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके बनाए हुए असूलों पर काम करते हुए आपको यह भी बताया कि जनाब ये जो असूल बनाया है ये कवानीन से मुतसादिम है। आपने ये जो बिजनेस प्रिंसिपल बनाया है इसका नुकसान इस इदारे को होगा। और वो मेहनतकश हर तबके के साथ खड़ा हो गया। कहते हैं कि जब फील्ड वर्कर उसका एजेंसी चैनल जो था उसको ब्रेक कर दिया गया तो कोई और खड़ा हुआ या नहीं हुआ, वो मेहनत कश जरूर खड़ा हुआ और उसने कहा कि देखो ये वो फैसला कर रहे हो जिससे इदारे के अंदर बिजनेस की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, और जब प्रोडक्शन कम होगी तो अल्टीमेटली इदारे का हुजम जो है वो कम हो जाएगा, और कम हुजम के साथ मेहनत कशों का सर्वाइवल कहां हो। और जब मतलब ये कि हर वो हिस्सा जो इदारे की प्रोडक्टिविटी में बिजनेस पॉलिसी में अपना किरदार अदा करता है, हर उस हिस्से को अगर कहीं कोई तकलीफ हुई तो उसके साथ अगर कोई खड़ा हुआ तो ये मेहनत कश एंटिटी थी जिसने ये कहा कि अपनी निजी एक तकरीब में कि जिसके अंदर पूरी स्टेट लाइफ की मैनेजमेंट मौजूद थी, और उस पूरी मैनेजमेंट को मुखातिब करके कहा कि ये आपका हिस्सा है, हमारे सुपरवाइजर हैं लेकिन मुतमईन नहीं है। खुशहाल आप समझते हैं कि होंगे लेकिन ये मुतमईन नहीं है, क्योंकि इनको एक एहसास महरूमी पैदा हो गया कि हमारी तनख्वाहों को नहीं बढ़ाया जा रहा। तो जनाब सीओ साहब आप इनके मुतालिक सोचें। और सीएफओ साहब का ये बयान है कि जिस दिन से आपने ये बात कही है सीईओ इसको बड़ी जिम्मेदारी के साथ सीरियस ले रहा है, रोज पूछता है कि आज ये काम कहाँ तक पहुंचा। लेकिन ये सब कुछ कहने के बावजूद मकसद ये था कि हर छोटा हर कॉर्नर खुशहाली के साथ अपने माइंड की सेटिस्फेक्शन के तहत इस इदारे के पॉलिसी ऑर्डर की खिदमत करे, क्योंकि तारीख गवाह है
اس ملک کے اندر جب تک اسلامی نظام مدد علی انجم کہتے تھے، میں نے اس راولپنڈی میں بھی کہا کہ جب تک بیت المال اپنے ٹرو سپیرٹ پر قائم نہیں کرتا، اس ادارے کا انشورنس بیت المال کا کام کرتا ہے۔ تو میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے تجربے میں دیکھا کہ جس نے بھی اس ادارے کی طرف بری نظر ڈالی، وہ جتنا بڑا مضبوط تھا وہ فنا ہو۔ تو آج جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مطمئن ہونے چاہیے، فیلڈ کی ایک جو سسٹم ایجنسی کا سسٹم، یہ ایشیا کا سب سے بہترین نظام ہمارے اس ادارے کے اندر ہے، ان سب کو مطمئن ہوں گے تو ادارے کی پروڈکٹیوٹی میں اضافہ ہوگا۔ جب اضافہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اس ادارے کو، کمیونٹی کو بھی فائدہ ہوگا، اس کے محنت کش کو بھی فائدہ ہوگا۔ صرف ہنر آنا چاہیے، اس منافع میں سے آپ حصہ کیسے لیتے ہیں، کہاں بورڈ آف ڈائریکٹر کی ضرورت ہے اور کہاں پر نہیں ہے، آپ کو یہ ہنر آنا چاہیے۔ لیکن آج کی اس محفل میں مجھے سارے لوگ نظر آئے، سیالکوٹ زون کی ایک شخصیت نظر آئی، اور ماں سوائے ایک میرے بھائی جو وائس پریزیڈنٹ ہے آفیسر ایسوسیشن کے، مجھے آفیسر ایسوسیشن کے عہدیداران نظر نہیں۔ کہ آپ سی پی ایس یونین کا کردار دیکھیں کہ حالانکہ ماضی کے اندر کیا ہوتا رہا، دو قوتیں بنتی رہی، ادھر تم ادھر ہم، ہمارے معاملات، لیکن ہم نے کیا کیا؟ اس کے اندر ایک جان ڈالنے کی